بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. محترم یہ اوپر جو روایت پڑھی گئی اس کو ہم نے پچھلے ہفتے جمعہ کے اندر سنا تھا، وہ متفق علیہ روایت تھی، یعنی جس کو امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما دونوں نے بیان کیا تھا۔ اسی طرح کی ایک روایت آئی ہے جس کو صرف امام مسلم نے روایت کیا، یہ بخاری میں نہیں ہے، صرف مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ اس کا مضمون بھی پہلے والی حدیث سے ملتا جلتا ہی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو باب ہمارا چل رہا ہے وہ کثرت طرق الخیر ہے، کہ خیر کے بہت سارے راستے، انسان بہت سارے راستوں سے نیکی حاصل کر سکتا ہے، بھلائی حاصل کر سکتا ہے، جنت تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں سے بہت سارے راستے ہم کو معلوم ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے یا تو ہم کو معلوم نہیں ہوں گے یا ہم کو معلوم ہوں گے لیکن ہم کو شاید یہ پتہ نہ ہو کہ یہ خیر کا راستہ ہے، کہ اس راستے سے بھی انسان اللہ کی رضا کو پا سکتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے 360 جوڑ اور جوائنٹس بنائے ہیں۔ مضمون حدیث پہلے گزر چکا ہے، حدیث کا مضمون پہلے بھی آ چکا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کی تکبیر کہے، اللہ اکبر کہے، حمد اللہ تحمید بیان کرے، الحمدللہ کہے، وحلل اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، جو بھی کہے گا تو ان سب تسبیحات کے اوپر اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو ہر جوائنٹ کے اوپر اس کو صدقہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صدقے کو آسان بنا دیا کہ بھائی آپ تسبیحات کے ذریعے بھی انسان کیا کر سکتا ہے، صدقہ ادا کرے گا، تسبیحات پڑھے گا، صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو دن رات کی تسبیح انسان گن لے کہ دن میں کم از کم انسان اگر تسبیح فاطمہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو 300 مرتبہ تو ویسے ہی ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، لوگوں کے چلنے کے راستے سے کوئی تکلیف والی چیز کو اس نے ہٹا دیا، اس کے اوپر بھی صدقے کا ثواب۔ او شوکتن، کانٹے کو ہٹا دیا، اس کے اوپر بھی صدقے کا ثواب۔ او عظمن، راستے میں کوئی ہڈی گری ہوئی تھی، عن طریق الناس، اس کو راستے سے ہٹا دیا تو اس کے اوپر بھی صدقہ۔ تو ان تمام کے ذریعے انسان صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ او امر بمعروف او نہی عن منکر، کسی کو بھلائی کا حکم کیا، اس کے اوپر بھی صدقے کا ثواب۔ کسی کو برائی سے روکا، اس کے اوپر بھی صدقے کا ثواب۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے اوپر بھی کیا ہے، صدقے کا ثواب ہے۔ تو بہت سارے الگ الگ راستے سے انسان جب صدقہ حاصل کرے گا تو روزانہ کے جو 360 جوائنٹس ہیں اس کے اوپر اس کو ایک صدقہ نکالنا ہے، ہر جوائنٹس کے اوپر، تو آسانی سے وہ دن کے 360 جوائنٹس کے اوپر کیا نکال دے گا، صدقہ نکال دے گا۔ حدیث سے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کچھ شرائط ہیں۔ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرائط لکھے ہیں
میں پڑھ رہا تھا، مجھے اچھے لگے تھے، میں نے سنا کہ اس کو بتانا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ کیا ہر انسان امر بالمعروف کر سکتا ہے؟ ہر انسان کسی کو اچھائی کا حکم کر سکتا ہے؟ ہر انسان کسی کو برائی سے روک سکتا ہے؟ تو بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے، بھلائی کا حکم کر رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، تو خود اس انسان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، امر کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ اس کو خود علم شرعی حاصل ہو، اس کو ان چیزوں کا علم حاصل ہو کہ جس چیز کا میں حکم کر رہا ہوں وہ معروف ہے، اور جس چیز سے میں اس کو روک رہا ہوں وہ منکر ہے۔ کیونکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو میں اس کو کہہ رہا ہوں یہ واقعتاً معروف ہے، اچھی بات ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ میں امر بالمعروف کے ذریعے اس کو کسی اچھی چیز سے روک رہا ہوں۔ کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں سے سنی ہوتی ہے، تو وہ چلی ہے، اب وہ کیا چلی ہے اس کی حقیقت کسی کو پتہ نہیں ہوتی ہے، تو کہا کہ یہ میں نے اپنے بیٹے کو کرتے ہوئے دیکھا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے کسی جگہ کے اوپر پڑھا ہوتا ہے، وہ صحیح کر رہا ہوتا ہے، لیکن باپ کے پاس چونکہ علم نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کو اچھی چیز سے روک رہا ہوتا ہے، یا ہے کہ غلط بات کا حکم کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ خود انسان کے پاس اس کا علم ہو، وہ جانتا ہو کہ بھائی امر کیا ہے، معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ پھر دوسری شرط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ جس انسان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کر رہا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ واقعتاً یہ انسان معروف کو چھوڑ رہا ہے اور منکر کو کر رہا ہے۔ پہلا تو خود کا علم ہونا چاہیے، پھر دوسرے کے متعلق کہ جس انسان کو آپ یہ حکم کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ امر ہے، یہ اس کو کرو، یہ نہیں، یہ منکر ہے، اس سے بچو، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس انسان کے پاس میں جا رہا ہوں وہ انسان واقعتاً معروف کو چھوڑ رہا ہے اور منکر کو انجام دے رہا ہے۔ پہلے کے متعلق قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پہلی شرط کے مطابق کہ جس چیز کا علم نہ ہو خود کو، وہ آپ کیسے روکیں گے؟ دوسرے کو کیسے روکو گے آپ؟ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو کہا کہ تم ایسی بات نہ کہو جس کا اللہ کے اوپر ایسی بات نہ کہو جس کا تمہیں خود ہی علم نہیں ہے۔ اور دوسری جو شرط ہے کہ جس انسان کو آپ حکم کر رہے ہو اس انسان کے متعلق آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انسان اچھی چیز کو چھوڑ رہا ہے اور برائی کا انجام دے رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو کہ جس کا تمہیں خود ہی علم نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی اچھی مثال دی ہے اس کے اوپر کہ آپ نے کسی انسان کو بازار کے اندر دیکھا کہ وہ کسی عورت کے ساتھ گھوم رہا ہے، کسی عورت کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ اب میں نے اس کو دیکھا تو بس مجھے کھلی آنی شروع ہو گئی کہ بھائی مجھے اس کو بتانا چاہیے۔ اب وہ اس کے پاس جگہ ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ عورت کے ساتھ بازار کے اندر گھوم رہا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی کہ عورت کے ساتھ گھوم رہا ہے، نامحرم کے ساتھ گھوم رہا ہے؟ اب اس کا کیا ہوگا کہ جب تجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ انسان معروف کو چھوڑ رہا ہے یا برائی کر رہا ہے تو تمہیں روکنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، بجائے کہ تم اس کے اوپر سیدھا حملہ کرو جب تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اب جب اس نے جا کر کہا تو کہا کہ یہ میری بہن ہے، اس کی کوئی محرم ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ میری خالہ ہے۔ اب کیا ہوا کہ شریعت کہتی ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، تو ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، تمہیں حق نہیں ہے، اور تمہیں اگر معلوم نہ ہو تو پوچھو پہلے۔ تو اب دیکھیے یہ انسان، اس کی نیت تو اچھی ہے کہ بھائی اس کو اچھائی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، لیکن جب اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ انسان برائی کر رہا ہے، یہ انسان اچھائی کو چھوڑ رہا ہے،
تو پھر اس کو چاہیے کہ رک جائے، تو کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے، پوچھ لے، معلوم کرے. اور قرآن احادیث سے اس کی مثال ملتی ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر تشریف فرما ہے. ایک صحابی آئے اور آ کر بیٹھ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلیت، کیا تم نے نماز پڑھی؟ فرمایا قال لا، انہوں نے کہا کہ نہیں. نبی نے فرمایا کہ قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو. کہ انسان جب مسجد میں آئے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے کیا کرے؟ تحیت، بیٹھنے سے پہلے تحیت. اگر تحیت المسجد کا وقت ہے، مکروہ وقت نہیں ہے، تو تحیت المسجد پڑھے، 2 رکعت پڑھے، تحیت المسجد پڑھے، تحیت الوضو پڑھے. دونوں الگ پڑھنا چاہے تو الگ پڑھے، دونوں ایک نیت میں پڑھنا چاہے تو ایک نیت میں بھی پڑھ سکتا ہے انسان. اور اگر وقت نہیں ہے، اگر آپ سنت پڑھنا چاہتے ہیں، اگر سنت میں نیت کر لی تب بھی ہو جائے گی. لیکن افضل اور اولا یہ ہے کہ دونوں کو الگ پڑھے. اگر وقت میں گنجائش ہے تو تحیت المسجد الگ پڑھے اور پھر سنت پڑھے. گنجائش نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو سیدھے ہی سنت پڑھنا ہے تو سنت ہی کے اندر نیت کر لی ہو جائے گی. لیکن افضل ہے الگ پڑھنا. تو وہ جو صحابی ہے وہ آ کر بیٹھ گئے. نبی نے بتایا کہ اصل نہیں نماز پڑھی، تو کہا کہ نہیں. نے کہا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو. اب دیکھیں یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل کے اندر اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. نبی نے جو لفظ استعمال کیا، نبی نے جو الفاظ کا انتخاب کیا، لفظ کا جو انتخاب کیا ہے، نبی نے نہیں فرمایا کیوں بیٹھ گئے، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو. کیونکہ نبی کو پتا نہیں تھا کہ وہ نماز پڑھ کے آئے ہیں یا نماز پڑھے بغیر. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی کونے میں نماز پڑھ لی ہو، پڑھ کے آئے ہو کہیں. تو نبی جب اس بات میں شور نہیں تھے تو نبی نے پوچھا اصلیت، کیا آپ نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. کہا کہ کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو. دیکھیے یہ نبی کا طریقہ کہ جب معلوم نہ ہو تو پہلے معلوم کرنا چاہیے، اور معلوم کرنے کے بعد پھر کسی کے اوپر حکم لگانا چاہیے. یہ صحیح طریقہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. ورنہ صرف سنی سنائی بات کے اوپر صرف ایک گمان باندھ لیا، ایک اسمپشن کریٹ کر لیا، ایک ایسے ہی اپنے آپ نے یہ فالس اسمپشن اپنے اندر کریٹ کر لیا کہ بھائی شاید ایسا ہی کر رہا ہوگا، یہ غلط بات کر رہا ہے. نہیں، اگر معلوم نہیں ہے تو پہلے معلوم کرو. جب آپ کو معلوم ہو جائے تو پھر اس کو اچھی طریقے سے سمجھائیں کہ بھائی یہ طریقہ اس طرح سے ہونا چاہیے، اس طرح نہیں کیا جاتا ہے. یہ ہو گئی دوسری شرط. تیسری شرط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسے شخص کو کیا جائے گا کہ جہاں پر آپ کو یہ غالب گمان ہو کہ یہ بات سنے گا. ورنہ اگر آپ کے دل میں یہ خوف ہو کہ اگر میں اس کو کسی گناہ سے روکنے گیا تو کہیں یہ اس سے بڑے گناہ کے اندر نہ چلا جائے. ایک انسان ہے منکر کے اندر مبتلا ہے، اب اس کے پاس گئے سمجھانے کے لیے، لیکن انسان کے رویے سے، اس کے اپروچ سے ہم کو پتہ چل جاتا ہے، اس کے آنسر سے، اس کی باڈی ایٹیٹیوڈ سے، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر یہ کرتی ہے، معنی رکھتی ہے. تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ کس طریقے سے میرے ساتھ پیش آنے والا ہے. آپ کو جس ارلی معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ سننے والا نہیں ہے تو اس کے ساتھ ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو نبی کو بھی منع کیا گیا ہے کہ کسی کو ہدایت دینا ہے تمہاری اس کی بات نہیں ہے، تمہارا کام کوشش کرنا ہے. اگر نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو اپنے چچا کو ہدایت دے دیتے. نبی اگر کسی کو ہدایت دے سکتا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کشتی میں لے لیتے، اپنی بیوی کو لے لیتے. تو اگر یہ خوف ہو کہ اس کو روکنے اگر میں جاؤں گا تو کہیں یہ اس سے بڑے گناہ کے اندر نہ چلا جائے، تو کہا کہ ایسے شخص کو پھر نہیں روکا جائے گا. ایک انسان ہے سگریٹ پیتا ہے، یہی مثال بن باز نے دی ہے، مفتی شیخ نے، کہ ایک انسان ہے سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ نوشی کرتا ہے. اب آپ بار بار اس کو ٹوک رہے ہیں
لیکن اگر یہ ایسا ہوا کہ اگر اس کو بار بار ٹوکنے کی صورت میں کہیں یہ ڈرگس کی طرف نہ چلا جائے تو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اب اس کو نہیں یہ کیا جائے گا، اس کو منکر سے نہیں روکا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جس گناہ کے اندر جانے کا اندیشہ ہے وہ گناہ اس سے بڑا ہوا ہے. ایک انسان ہے، ایک ایسی چیز کے اندر ہے جو مکروہ کے قبیل سے ہے، لیکن آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ اگر میں اس کو بار بار زیادہ اس کے اوپر یہ سختی کروں گا تو یہ کہیں بڑے گناہ کے اندر میں چلا جائے. تو کہا کہ اس کے اوپر پھر یہ نہیں کیا. اور پھر انہوں نے قرآن سے اس کی دلیل بھی دی. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ یہ لوگ جو نان بلیور ہیں، جو معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، درخت کی پرستش کرتے ہیں، درختوں کی پرستش کرتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ تم ان کے جو فالس معبود ہیں جن کی وہ ورشپ اور عبادت کرتے ہیں تم ان کو گالی مت دو، تم ان کو گالی. حالانکہ ان کی قباحت، ان کی برائی، ان کے فالس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس بات صحیح ہے کہ بھائی یہ غلط ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ ان کو گالی نہ دو، ان کو گالی نہ دو. کیوں؟ کیونکہ ان کے گالی دینے کے اندر ایک بڑا گناہ وجود میں آئے گا، ایک بڑی برائی وجود میں آئے گی. وہ کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ ریٹرن کے اندر تمہارے معبود کو یعنی اللہ کو گالی دیں گے. تو ان کے معبود کو گالی دینے میں نعوذ باللہ، یا کہ ان کے معبودان باطلہ کو برا بلا کہنے کے اندر آپ کہنے کہ بھائی کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ایک بڑی برائی وجود میں آ رہی ہے کہ وہ کیا کریں گے ریٹرن میں تمہارے معبود کو. تو ان کے معبود تو ہے ہی باطل، لیکن تمہارا معبود تو حق ہے، تو تمہارے اللہ کو گالی دینا یعنی تم ہی خود اس کا سبب بن جاؤ گے. تو منع فرمایا گیا. دیکھیے، تو ایک کام کی وجہ سے اگر اس سے بڑا کام، بڑی برائی وجود میں آ رہی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ بھائی چھوڑ دو اس کو. اسی طرح دوسری حدیث مسلم شریف کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لعن اللہ من لعن والدیہ، کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے انسان کے اوپر جو اپنے والدین کو لعنت کرتا ہے. کتنا بڑا عمل ہے. اللہ کی لعنت، اللہ کی قسم، اللہ کی طرف سے اس انسان کے اوپر لعنت ہوگی کہ جو اپنے والدین کو برا بنا کہتا ہے، والدین کے اوپر لعنت کرتا ہے. یہ وہی ہے. پھر بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان اپنے والدین کو گالی دے. ایک انسان اپنے والدین کو کیا دے؟ گالی دے. اب صحابہ کو یہ بڑا تعجب ہوا کہ کیا کوئی انسان اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ کوئی انسان اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی اور کے والدین کو گالی دو. تم ڈائریکٹلی اپنے پیرنٹس کو، اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو تو گالی نہیں دے رہے ہو، لیکن اگر تم کسی اور کے والدین، کسی اور کے پیرنٹس کو گالی دو گے تو وہ ریٹن کے اندر تم کو تمہارے والدین کی گالی دے گا. تو مطلب کیا ہوا؟ کیا ہوا کہ تم خود سبب بن گئے اپنے والدین کو گالی دلوانے کی. تو دیکھیے کہنے کہ ایک کی وجہ سے دوسری برائی وجود میں آ رہی، ایک برائی کی وجہ سے اس سے بڑی برائی وجود میں آ رہی ہے. تو منع کیا کہ بھائی اگر کسی انسان کے بگڑنے کا اور ضد کے اوپر، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو بار بار ٹوکو گے تو وہ ضد پہ اتر آتے ہیں، ان کی طبیعت اسٹبن ہوتی ہے، وہ پھر وہ کیا کرتے ہیں، بڑے ہو کے بھائی میں تجھ کو دکھاؤں گا. ایسا ہوا ہے.
میں اپنے طالب علم کو جانتا ہوں، بڑا اچھا طالب علم، پڑھنے کے زمانے میں بہت سادہ ماشاءاللہ. اب کیا ہوا، اس کے والد صاحب نے دوسری شادی کر دی. شادی کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، وہ جو بھی ہوا ہوگا ان کا معاملہ. اب یہ بچہ یعنی ایسی عمر میں تھی، اس کی عمر ایسی تھی کہ ابھی جوان ہو رہا تھا، بالکل آپ ٹین ایج جس کو کہہ لیجیے بالکل. اب کیا ہوا، یہی بچہ جو بالکل بااخلاق، لوگوں کے ساتھ ہنس کر ملنا، ہر ایک کی خدمت کرنا، ہر ایک کا کام کرنا، اس کی کوئی شکایت نہیں. اب اس نے اپنے دل کے اندر یہ ٹھان لی کہ بھائی میرے باپ، اب کیا ہوا تو وہ جو اس نے باپ نے دوسری شادی کی تو اپنی وہ دوسری بیوی کے ساتھ رہ جاتے، اس پہلی بیوی کو چھوڑ دیا اس نے. تو اب اس کو یہ تھا کہ میں اپنے باپ کو بتاؤں گا، بس یہ اب ضد کے اوپر اترا ہے کہ مجھے اپنے باپ کو دکھانا ہے. اور پھر وہ غلط صحبت میں چلا گیا. اب یعنی پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو پہلے تھا اور آج. اور اتنی بری صحبت، بس اپنے باپ کو دکھاتا تھا کہ میں اب میں جوان ہو گیا ہوں، مجھے تیری ضرورت نہیں، ایک عمل کی وجہ سے. اور ایسی ضد کے اوپر وہ آ گیا، اور ایسی صحبت اس کو لگ گئی، ایسی صحبت لگ گئی نعوذ باللہ کہ پھر آخر میں اس کا مرڈر ہو گیا اس بچے کا. یہ ہمارے پاس پڑا ہے، اور آج تک پتا نہیں کہ کس نے اس کا مرڈر کیا. تو بعض طبیعتیں ایسی ہوتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم اپنے والدین کو گالی دلوانے کا کیا بن رہے ہو، سبب بن رہے ہو. تو اگر کسی کی طبیعت ایسی ہو کہ وہاں اگر آپ نہیں منکر کرنے جاؤ گے، ایسا لگے گا کہ وہ بڑے گناہ کی طرف چلا جائے، چھوڑ دو. یا ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایسی دلیلیں کرنے لگتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے جواب نہیں ہوتے، ہمارے پاس اس کے جواب ہی نہیں ہوتے. تو اگر ایسے لوگ ہو تو پھر کہا کہ بھائی ہم آپ کے لیے ہمارے لیے دعا کرنا، اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، اللہ ہم کو بھی ہدایت دے. ان کو ان کے حال پر چھوڑ. ایسے بہت سارے واقعے ہیں. میرے خیال سے بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص کو لایا اور وہ نشے کے اندر تھا، ڈرنکر تھا، بالکل نشے کی حالت. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں شرابی کو جو سزا دی جاتی تھی، اب وہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ بھائی اس کو مارو. ابو ہریرہ راوی ہے روایت کی رضی اللہ تعالیٰ. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی نے کہا کہ اس کو مارو. اب کہہ رہے کہ ہم لوگ اٹھے ہیں، کسی نے مکے سے، کسی نے لاکھ سے، کسی کے پاس کپڑا تھا وہ کسیدہ، تو کسی نے کسیجے سے، جس کے ہاتھ میں جو آیا اس کو مار. پھر نے کہا کہ بس. چونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں شراب کے اوپر ابھی اس کے اوپر کوئی حکم نہیں آیا تھا. یعنی یہی حکم تھا کہ قاضی جو ہوتا تھا، امیر جو ہوتا تھا، اس کو جو سزا مناسب لگے وہ دے دیتا تھا. صاحب آئی اس کی سروس، اس کی ایموٹی کر لیتے اور بھی چھوڑ دیتے اس کو. پھر یہی سلسلہ جاری رہا کس کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی سلسلہ ہے. نبی نے کوئی حکم بیان نہیں کیا تو وہاں بھی اگر کوئی شرابی پکڑا جاتا تھا تو صحابہ اس کو پیٹ لیتے، جاؤ ہاں وہ طرح. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو پھر شراب عام ہونے لگی، لوگ شراب زیادہ پینے لگے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کے لیے کوئی سزا بیان نہیں کی گئی تو پھر یہ لوگوں کی لت بڑھتی جائے گی، یہ گناہ پھیلتا جائے گا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 80 کوڑے، 80 لاشز فکس کیے گئے کہ اب اگر کوئی پکڑا گیا تو 80 کوڑے مارے جاتے تھے اس کو. اور اس کے اوپر صحابہ کا اجماع ہو گیا، کسی صحابی نے اس سے منع نہیں کیا. تو جس طرح نبی علیہ السلام نے کوئی بات بیان کی ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، صحابہ نے اگر کسی بات کے اوپر اجماع کر لیا تو اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کا اجماع ہو گیا، اس کے اوپر کنسنسس ہو گیا بالکل کہ اب جو بھی پکڑا جائے گا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. اسی کے اوپر عمل ہو رہا ہے. اسی طرح جمعہ کا مسئلہ لے لیجیے. جمعہ کے دن جو ہوتی ہے ہمارے یہاں 2 اذانیں ہوتی ہیں.
آج بھی ہمارے موصل کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری مساجد ہیں ہمارے قرب و جوار کے اندر، وہاں ایک ہی اذان ہوتی ہے، وہاں ایک ہی اذان ہوتی ہے جمعہ کے دن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جمعہ کے دن ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ کون سی اذان ہوتی تھی؟ جو امام کے سامنے جو مؤذن کہتا ہے خطبے سے پہلے، وہی اذان ہوتی ہے، ایک ہی اذان جمعہ کے دن۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعہ کے دن، وہی اذان کون سی؟ جو امام کے سامنے کہی جاتی۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، اس میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی، دو اذانیں نہیں ہوتی تھی، ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا ہے، اب اسلام کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں کافی اسپریڈ ہو چکا تھا، کافی پھیل چکا تھا، مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی تھی، مسلمان کافی تعداد میں تھے۔ اب لوگوں کو شکایت ہونے لگی کہ بھائی ہم کام کاج میں ہوتے ہیں، اور کام کاج میں ہونے کی وجہ سے اب بالکل خطبے سے پہلے اذان جب ہوتی ہے تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، بالکل ہم کو ریئلائز نہیں ہوتا ہے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا ہے۔ ہم کام کاج میں ہوتے ہیں، کوئی کھیت میں ہوتا ہے، کوئی تجارت میں ہوتا ہے، تو اذان کی جو خطبے کی فضیلت ہے وہ ہم کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے مرتبہ خطبے میں حاضر نہیں ہو سکتے ہیں یا لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ دوسری اذان انٹروڈیوس کروائی۔ پہلی اذان جو مقام زورا کے اوپر کہلائی، جس کو ہم آج پہلی اذان کہتے ہیں، جو پہلی اذان جو ہوتی ہے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں انٹروڈیوس کی گئی، اور اس کے اوپر تمام صحابہ نے اتفاق کیا، تمام صحابہ نے اس کے اوپر ایگری کیا، اجماع ہو گیا صحابہ نے اس کے اوپر۔ تو نبی کے زمانے میں ایک ہے، لیکن حضرت عثمان کے زمانے سے دو اذان کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تو یہ جو پہلی جو اذان ہوتی ہے وہ نبی کے زمانے میں نہیں ہوتی۔ یہ حضرت کیوں؟ تاکہ پہلی اذان سن کر لوگ مستعد ہو جائے اور جمعہ کے لیے تیاری شروع کر دے، تاکہ جب دوسری اذان ہو تو دوسری اذان سے پہلے لوگ مسجد میں آ چکے ہو۔ تو اب پہلی اذان ہے وہ کیا ہوگی؟ جمعہ کے لیے اعلان ہے کہ جمعہ کے لیے آ جاؤ، اور دوسری اذان جو ہے وہ خطبے کی ابتدا ہے۔ لوگوں کو بتانا ہے کہ جو لوگ امام کو نہیں دیکھ سکتے، مثلا اوپر بیٹھے ہوئے، ان کو کیسے پتا چلے گا؟ تو اذان ہوگی، ان کو پتا چل جائے گا کہ اب خطبہ شروع ہونے والا ہے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ جو اذان ہے، اگرچہ حضرت عثمان کے زمانے میں انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، سنت مؤکدہ قریب و واجب ہے، واجب کے قریب ہے۔ اس کے اوپر بھی ویسے ہی عمل کیا جائے گا جس طرح کی وہ چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کو انٹروڈیوس کروایا، کیونکہ اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ اور یہ سنت مؤکدہ قریب و واجب ہے، واجب کے قریب ہے، اس کو چھوڑا نہیں جائے۔ تو ایسے ہی یہ شراب کا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں تھی سزا تھی مطلب، لیکن وہ نبی علیہ السلام جو کہتے تھے اسی کے مطابق۔ حضرت بکر کے زمانے میں پھر حضرت عمر نے اس کو، پھر صحابہ کا اس کے اوپر اجماع ہو گئے، اور آج تک یہ اسی پر چل رہا ہے۔ تو اب اس انسان کو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جس کے ہاتھ میں جو ہے اس کو مارا، کسی نے منہ کا مارا، کسی نے لات ماری، کسی کے پاس کرتا تھا، اس کو جتنا مار سکتے تھے مار لیا۔ اب مارنے کے بعد ایک انسان، جب وہ انسان جانے لگا تو ایک انسان کی زبان سے نکل گیا، اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے، اللہ تجھے ذلیل کرے، اللہ تجھے۔ نبی نے یہ جملہ سنا، نبی نے لا تقولوا هذا، ایسی بات نہ کہو، ولا تعینوا علیہ الشیطان، تم شیطان کی مدد کر رہے ہو اس کے خلاف۔ اس نے کہا کہ اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے، اللہ تجھے ذلیل کرے۔ نبی نے سوچا نا کہ بھئی یہ مار لیا بھی کیا کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے۔ اب تم بری بات اپنی زبان، کیوں؟ اب اس کو بددعا نہ دو، اب اس کو قرض نہ کرو، اس کو لعنت نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری لعنت کی وجہ سے تم شیطان کی مدد کر رہے ہو اس کے خلاف۔ اگر تمہاری بددعا قبول ہو گئی، وہ رسوا ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، تو شیطان کیا چاہتا ہے؟
وہ شیطان کیا کرے؟ جو شیطان کا پلان تھا، شیطان کا مقصد تھا، وہ مل گیا، اس کو حاصل ہو گیا کہ وہ اس کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہتا تھا، اور تم نے وہ مقصد اس کا حاصل کر دیا. نمبر 1. اور دوسرا مطلب محدثین نے بیان کیا ہے، تم نے مارنا تھا مار لیا، نبی نے کہا امیر کی بات کی اطاعت ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اب بری بات اپنی زبان سے نکالو گے، لعنت کرو گے، کرس کرو گے، اب شیطان اس کو کیا کرے گا؟ بھڑکائے گا، شیطان اس کو اکسائے گا. یہ کیسے لوگ ہیں؟ مارا بھی اور تیرے خلاف بدزبانی بھی کر رہے ہیں. تو اب شراب چھوڑنے کے بجائے وہ مزید کیا کرے گا؟ اس برائی کی طرف جائے گا، اس برائی کی طرف جائے گا. تو اب جب وہ مزید اس برائی کی طرف جائے گا، مزید شراب پینے کی طرف جائے گا، تو شیطان کا مقصد حاصل ہو گیا. نبی نے فرمایا کہ تم شیطان کی مدد کر رہے ہو. تو حدیث کے اندر کہ اگر نہیں علی منکر میں کسی کو برائی سے روکنے میں اگر یہ اندیشہ ہو کہ بھائی معاملہ بگڑ جائے گا، یہ بڑے گناہ کی طرف چلا جائے گا، رک جائے. اس کو کیا کرے انسان؟ اس کو یہ نہ کرے. اور چوتھی شرط جو بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نہیں انل منکر کرے، امر بالمعروف کرے، تو اپنی نیت کو کیا کر لے بھائی؟ درست کر لے. اپنی نیت کو، اپنے سنسیریٹی، انسان اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دل میں نیت یہ ہو کہ یار یہ انسان بھی، یہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے، یہ بھی یہ برائی کے راستے سے نکل کر اچھائی کی طرف آ جائے، یہ بھی مسجدوں میں آ جائے، یہ بھی نماز پڑھنے والا بن جائے، اس کے چہرے پر بھی داڑھی آ جائے، یہ بھی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بن جائے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مقصد یہ نہ ہو کہ اپنی بڑائی بتانا ہو، اپنا پاور بتانا ہو، اپنی آتھورٹی بتانا ہو، اپنا علم بتانا ہو، ایسا نہ ہو. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کو جاؤ اور سمجھا کے مسجد میں لے آؤ. اس کا وہ پوچھنے آیا تھا کہ شاید کہ بھائی یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، نہیں، کہا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو سمجھا کے مسجد میں لاؤ، اس کو سمجھا کے مسجد میں لاؤ. اور یہی ہمارے اکابر کا طریقہ، یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ جب ان کے پاس کسی کی شکایت آتی تھی، کسی کے راہ راست سے ہٹ جانے کے متعلق جب حضرت عمر کو پتہ چلتا تھا تو راتوں میں اٹھ کر کیا کرتے تھے؟ اللہ سے اس کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگتے تھے. حضرت عمر، یہ تو خود نبی کا طریقہ ہے. حضرت عمر کا، یہ تو خود نبی کا طریقہ ہے. اگر نبی نے حضرت عمر کے لیے دعا نہ کی ہوتی تو ہم کو آج عمر نہ ملتا نا. ایسا تو نہیں تھا کہ نبی نے ان کو سمجھایا. نبی کی دعوت تو عام تھی نا، قولوا لا الہ الا اللہ تو سب کے لیے تھا، سب کو سمجھایا، سب کو سمجھایا. حضرت عمر کے پاس بھی یہ دعوت پہنچی تھی. لیکن جس آدمی کی پوٹینشیلٹی ہم کو پتا ہو کہ یہ آدمی پوٹینشیل ہے، اس کے آنے سے ہم کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، تو ایسے آدمی کے لیے دعوت کافی نہیں ہے. ایسے آدمی کے لیے دعوت کافی نہیں ہے. دعوت کے ساتھ ساتھ رجوع الی اللہ بھی ضروری ہے. ایک آدمی کی صلاحیتوں کا آپ کو پتا ہے کہ بھائی اگر یہ آ گیا ہمارے اس کے اندر تو اس کے آنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہم کو. خاندان کا بڑا ہے، اپنی کمیونٹی کا بڑا ہے، اس کا رسوخ ہے، اثر ہے، اس کو اللہ نے بات کرنے کا طریقہ دیا ہے. اب اللہ تو کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے نا. ابھی سوشل میڈیا کے اوپر کتنے سارے اخباروں میں آپ نے پڑھا ہے لیکن حج میں وہ ساؤتھ افریقہ سے ایک پوپ گیا تھا، وہ پادری گیا تھا، کرسٹی گیا تھا، جو وہاں کا جو ان کا یہ تھا، اس کے ویڈیوز کتنے چل رہے ہیں، کتنے نیوز کے اندر اس کی خبر آ رہی ہے. وہ ساؤتھ افریقہ کے اندر جو پوری چرچ کو رن کرتا تھا اور وہاں کا پادری تھا. وہاں
اللہ نے وہ اپنا خواب بیان کرتا ہے، ایک خواب کے ذریعے اللہ نے اس کو ہدایت دی، اور خود ہدایت پہ نہیں آیا ہے وہ، اس کے جتنے چرچ کے اندر جو 300 لوگ تھے، ایک دو نہیں 300 لوگ تھے جو اس کی چرچ میں آئے تھے، سب کو اس نے مسلمان بنا دیا۔ دیکھیے یہ پوٹینشیل تھی، اللہ نے ایک کو ہدایت دی، لیکن ایک کے ہدایت میں آنے سے اللہ نے یہ 300 لوگوں کے آنے کا ذریعہ بنا۔ حضرت عمر آئے، حضرت عمر کے آنے سے اسلام، بھائی حضرت عمر کے آنے سے پہلے کسی کی مجال تھی کہ کوئی کعبۃ اللہ میں جا کے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، مسلمان تو تھے لیکن نبی کی طرف سے سب کو یہی ہدایت تھی کہ اسلام کو چھپاؤ، کیونکہ جو تکلیفیں دی جاتی تھی وہ کسی کے اندر بیع کرنے کی کسی کے اندر کیا نہیں طاقت نہیں تھی، یہ حضرت عمر ہی کی اللہ تعالیٰ نے دین ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ہی کی وجہ سے، حضرت عمر کی وجہ سے اسلام کو اتنی تقویت اور مضبوطی عطا فرمائی کہ حضرت عمر اسلام میں آئے ہیں اور لوگوں نے کعبۃ اللہ میں کھل کے نماز پڑھنا شروع کی۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں بعض جن کی پوٹینشیلٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کے آنے سے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے دو چیزیں ہیں، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ میں نے آپ کو سنت کا عمل بتایا، حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا کہ ایسے آدمی کو دعوت، اور دعوت کے ساتھ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے کیا ہے بھائی، انسان اخلاص کے ساتھ جانے سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو، انسان اپنی برائیوں کو نظر دے، اس کو برا نہ سمجھے، انسان اپنے آپ کو برا سمجھے، اپنی برائیوں کو نظر ہو اس کی، اور پھر اس کے پاس جائے، اللہ کی طرف دل میں متوجہ ہو کر جائے، اللہ استغفار، اپنی برائیوں پر استغفار کرتے ہوئے جائے کہ اللہ میری برائیوں اور میری گناہوں کا اثر اس کے اوپر نہ ڈالنا ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کیا ہے بھائی، صدقہ ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ، یعنی اگر انسان یہ سارے کام کر لے گا اور جتنی بھی چیزوں میں صدقہ ہے، بہت ساری چیزیں میں نے گنوائی اور پچھلی نشست کے اندر بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ صدقہ انسان کن کن چیزوں سے صدقہ حاصل کر سکتا ہے، تو اگر ان صدقے کی گنتی اس دن کے اندر، یعنی اس نے اتنے اچھے اعمال کیے کہ بھائی اس نے سبحان اللہ بھی پڑھا، الحمدللہ بھی پڑھا، اللہ اکبر پڑھا، راستے سے تکلیف والی چیز کو بھی ہٹایا، امر بالمعروف بھی کیا، نہی عن المنکر بھی کیا، ساری چیزیں وہ کرتا ہے۔ اور انسان یہ ساری چیز کر سکتا ہے کب؟ جب انسان ماحول میں انسان کر سکتا ہے، ماحول سے باہر نکل رہا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن انسان کو بہت سارا معمول ہوتا ہے، لیکن انسان ماحول میں نہیں ہے تو وہ کسی نہ کسی کام میں کیا ہو جائے گا، مشغول ہو جائے گا۔ ماحول ہے سب سے کٹ کر اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، ماحول کے اندر ہے، تو ماحول میں یہ سارے صدقے، آپ اس کے اوپر غور کریں، انسان یہ سارے صدقے مسجد میں بیٹھ کر حاصل کر سکتا ہے۔ اب اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اس کو کہیں پتا ہے کہ ایک تو ہے کہ گھر سے مسجد میں آیا ہے، اب فکر ہے کہ بھائی ابھی نماز کے بعد فوراً مجھے جانا ہے کہ دکان میں جانا ہے کہ یہ لانا ہے وہ لانا ہے، لیکن انسان سب کو چھوڑ کے آیا ہے کہ بھائی اب اسی راستے میں نکلا ہوں، اب اس کو پتا ہے کہ مجھے کہیں جانا تو ہے نہیں، چلو تسبیح پڑھ لیتا، کسی کو اچھی بات بتا دیتا، کسی کو برائی سے روک لیتا، یہ سارے صدقے اس کو اسی جگہ پر کیا ہو جائیں گے، ماحول میں یہ چیزیں مل سکتی ہے۔ تو کتنی اچھی فضیلت ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر اس نے یہ جو کام گنوائے گئے جس کے اوپر اس کو صدقہ ملتا ہے اور اس کی تعداد پہنچ گئی 360 کے پاس، تو فرمایا کہ اس دن اس انسان نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد زحزح نفسه عن النار، اس نے اپنے آپ کو، کیونکہ اس نے اپنے 360 جوائنٹس کا صدقہ ادا کر دیا، اور صدقہ ادا کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انعام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جہنم کی برات کا اعلان کیا۔ جتنے بھی خیر کے راستے اس حدیث کے اندر بتائے گئے جو پیچھے پڑے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی کیا حمایت ہو۔
دیکھیے